پروگرام سیاسی احوال میں شہزاد ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 8 فروری الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس ہو گیا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز نے بھی ان کو خوش آئند قرار دیا، لوگ بھی خوش ہیں اور ایک امید سی ہو گئی ہے، بلکہ ایک یقینی بات ہو گئی ہے کہ الیکشن اپنے وقت مقرر وقت پہ ہوں گے اور پولیٹیکل پارٹی میں سیاسی گہمہ گہمی بھی انہوں نے شروع کر دی ہے۔ دوسرا ٹاپک آج ہمارا ہوگا دہشت گرد کی ایک لہر دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ 2 روز قبل پسنی کے قریب ایک واقعہ ہوا جس میں 14 جوان ہمارے شہید ہوئے، اور دوسرا واقعہ میاں والی ایئر بیس میں ہوا جہاں دہشت گردوں نے کوشش کی گھسنے کی، 3 دہشت گردوں کو گھسنے سے پہلے ہی ان کو فارغ کر دیا گیا۔ 6 دہشت گرد کومبنگ آپریشن کے بعد مارے گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا، تو اس 2-4 دن میں کوئی دہشت گردی کے بعد ان پہ بھی ہم بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا چلوں۔ شیخ جعفر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں صوبائی اور سینئر پارلیمنٹیرین ہیں۔ میرے دوسرے مہمان ہیں عبدالخالق رند صاحب، پریزیڈنٹ پریس کلب ہیں اور ایک سینئر رپورٹر ہیں۔ اسکائپ پہ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، سابق صدر رہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی اور سینئر وکیل بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں اس وقت، اور جماعت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے۔ آپ تمام مہمانوں کا خوش آمدید کرتا ہوں اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ گفتگو کا آغاز جو ہے وہ شیخ صاحب آپ سے تھوڑا سا بتائیں کہ ایک الیکشن کمیشن کی طرف سے بیان، صدر بھی راضی، سپریم کورٹ نے ایک بہت اچھا رول پلے کیا، اور آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے وہ انسرٹینٹی کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، اس کا بتائیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں بڑا خوش آنند فیصلہ ہے جس کو سارے پولیٹیکل پارٹیز نے بھی مانا ہے۔ کورٹ، پریزیڈنٹ، الیکشن کمیشن سارے ایک پیج پہ تھے، اور اس کے میرے خیال اچھے اثرات آئیں گے، اور الیکشن ہونے بھی چاہیے، کیونکہ بغیر جمہوری گورنمنٹ کی یہ پاکستان کی جو حالت ہے، یہ مزید اس کو لمبا کرنا کسی بھی صورت میں ایڈوائزیبل نہیں تھا، کیونکہ اس وقت جو سخت معاشی ہماری بحران ہے وہ جمہوری گورنمنٹ کے ساتھ بھی انٹرنیشنل ڈونرز یا ایجنسیز جمہوری گورنمنٹ کے ساتھ ہی کوئی ایگریمنٹس کرتے ہیں۔ تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ تو سب نے اس کو ویلکم بھی کیا اور خوش آئند بھی قرار دیا۔ یس، پولیٹیکل، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اس کو خوش آئند کا قرار دے دیا کہ ٹھیک ہے، اتنا ٹائم تو ڈیفینیٹلی چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ تیاری کرنا ہوتا ہے، دوسرا 1-2-3 مہینے تو چاہیے ہوتے، وہ یہ ضروری تھی۔ میری تو اپنی خواہش تھی کہ 15-20 دن اور لیٹ ہو جاتے تاکہ بلوچستان میں تھوڑی سردی کم ہو جاتی، لیکن بہرحال جو فیصلہ ہوا ہے وہ مناسب ہے اور ضرورت ہے ملک کی۔ حالانکہ کوئی اتنا زیادہ لیٹ بھی نہیں ہے، 2 ماہ 25 دن اس شیڈیول سے اگر الیکشن کا جو ایک الیکشن طے تھا 3 ماہ بعد، جو کانسٹیٹیوشنل ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اسمبلی ٹوٹنے کے بعد، تو 2 ماہ 25 دن تو ٹھیک ہے، کوئی اتنا زیادہ لیٹ بھی نہیں ہے۔ نہیں، اتنا تو ہوتا ہے، اتنے بڑے ٹرموائل اور پولیٹیکل بحران سے ملک گزرا ہے، اس میں تو ڈیفینیٹلی تمام چیزوں کو درست کرنے کے لیے ان کو حکومت کو ٹائم بھی چاہیے تھا۔ یاد ہے پہلے بھی ہوتے رہے، محترمہ جب شہید ہوئی تھی بھی الیکشن پیچھے کر دیے تھے کہ بھائی لا اینڈ آرڈر اور دوسرے پرائرٹیز جو ہے ہم تھوڑے فکس کر لیں۔ یہ اتنا بڑا مطلب غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ہو گیا اور سب کو پتہ ہے کہ الیکشن بالکل یقینی ہے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور یقینی ہے بالکل۔ 8 فروری کو جو ہے یہ ابھی تمام جو پولیٹیکل پارٹیز میں نے کہا، اس میں الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، پریزیڈنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ، نگران گورنمنٹ، یہ سب ایگری ہیں۔ یہ میں آؤں گا آپ کے کہ آپ لوگوں کی تیاریاں کیا ہے۔ میں کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھوں گا۔ کامران صاحب یہ بتائیں کہ بینگ اے پولیٹیشین، بینگ ایک سینئر وکیل کے، سپریم کورٹ کے کیسا، مطلب ایک بہت خوش آئند وہ ہے کہ کل تک ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ایوان صدر وہ کسی اور اس پہ تھا اور الیکشن کمیشن ایک دوری تھی، وہ ایک دوسرے کے، مطلب یہ ہے کہ بہت لوگ سمجھتے تھے، لوگوں کے ذہن میں تھا کہ بالکل بہت دوری ہے۔ سپریم کورٹ نے تب سب کو راضی کر دیا، سب سے بڑا مسئلہ الیکشن کا ہی تھا۔ جی
सुप्रीम कोर्ट ने बजाय ये कि ये होल्ड करती कि किसने खिलाफ वर्जी किया या किसने की और किसने जो है गलत तौर पे जो है मामले को गलत डायरेक्शन पे ले गए, उन्होंने इस मामले में इसको निपटाया है। और निपटाने में अब सब कुछ उनके पता था कि सबसे गलत हुआ है, भले वो जानबूझ के गलत किया गया था या वो गलती हुई थी, दोनों सूरतों में वो इसलिए सारे जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गए तो फिर वो ऑप्शन लेस थे। और इस ऑप्शन लेस होने की वजह से एक ने 11 फरवरी की डेट दे दी, दूसरे ने नाक रखने के लिए उसको 8 फरवरी कर दिया। बहरहाल चूंकि सारे ऑप्शन लेस थे इसलिए जो है वो फिर डेट एक कंसेंट हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है अपने आर्डर में। मगर बहरहाल अगर आखिर वो कहते हैं कि इफ एंड्स वेल एवरीथिंग इज वेल, तो अगर आखिर दुरुस्त हो गया तो फिर ठीक है, फिर कौम को आगे जाना चाहिए, आगे चलना चाहिए इन बातों को नजरअंदाज करके, और आगे अल्लाह करे कि मुल्क दस्तूर के मुताबिक चलता रहे। कामरान साहब, एक देखिए, एक पहले ये नजर आ रहा था कि गैप्स बढ़ता जा रहा है और शायद बढ़ा, लेकिन आपने देखा एक दो दिन में ये तमाम चीजें एक रिजॉल्व हो गई और बहुत खुश असलूबी से वो हो गई, रिजॉल्व हो गई। तो इसके असरात तो आगे भी पड़ेंगे कि अदारे जो है, जो मामलात अगर तय करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, बहुत आराम से कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर चीजों को आगे ले जाएंगे। देखिए, अगर हम दस्तूर को हम सारे जानते हैं और जब लोग असेंबलियों में बैठे हों या उसमें सदर की सीट पे बैठे हों या किसी भी दस्तूरी अदारे में बैठे हों, भले वो इलेक्शन कमीशन हो, भले वो सुप्रीम कोर्ट हो, हम सबको पता है कि दस्तूर क्या कहता है। हमको मामला हर कीमत पे, हर सूरत में दस्तूर की तरफ लेके चलने पड़ेंगे, दस्तूर की मुताबिकत में लेके चलने पड़ेंगे। दस्तूर की मुताबिकत में चलिए, अगले 10 साल जो है ना, उसमें पाकिस्तान इस सारे टर्माइल से निकल जाएगा। आप देखेंगे कि अगले 10 साल के बाद जो है ना, ये सारा वक्त हमारा होगा, हम दुरुस्त समत में होंगे, मुल्क तरक्की कर रहा होगा। मगर अगर इसी तरह से करना है कि दस्तूर की नाक मरोड़नी है, उसका कान मरोड़ना है, उसको अपनी तरफ उसका चेहरा जबरदस्ती कर, मामला नहीं चलेंगे। ठीक है। खालिक साहब, ये बताएं कि एक चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज ईसा साहब ने भी मीडिया को भी खबरदार किया कि आप बैठ के कहीं पर माइक लेकर कहीं इफ एंड बर्ड्स और शक और शुबा के इलेक्शन आप क्यों लोगों को जो है, और ख़ास तौर पर कहा कि एक तो आप अपनी राय दें, एक असरअंदाज होने की कोशिश भी ना करें कि जो आप लोगों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। तो कैसे देखते हैं, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं सीनियर? बहुत शुक्रिया जी। देखें, बिल्कुल जर्नलिस्ट का काम है कि लोगों तक हक़ाइक़ पहुंचाना या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो मौक़िफ़ है उसको पहुंचाना है। लेकिन यहाँ एक सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई थी कि जिसमें एक मुकम्मल तौर पे एक अबहम की सूरत हाल थी कि इलेक्शन 2 माह बाद होंगे, 4 माह बाद होंगे। बातें आई कि जी मौसम बहुत सर्द होगा, सर्द मौसम में मुश्किल होंगे इलेक्शन। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मौसम का फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि पहले भी शदीद सर्द मौसम में इलेक्शन होते रहे हैं। आइन एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो चीज़ें तय हैं उनसे अगर हट के कोई इक़दाम किए जाएंगे तो यकीनी तौर पे अबहम की सूरत पैदा होगी। अब ये अगर इलेक्शन सर्दियों से हम आगे चलते जाते, फिर रमज़ान आ रहा था, रमज़ान में इलेक्शन यहाँ मुमकिन नहीं। रमज़ान के फ़ौरन बाद हमारे 2 सूबों में, पंजाब और सिंध में शदीद गर्म मौसम का आगाज़ होना था, तो भी ये सवाल रेज़ होता है वहाँ पे कि जी 40 और 40+ डिग्री में इलेक्शन कैसे मुमकिन होंगे। तो अबहम की सूरत इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन की एक हतमी तारीख ना आने की वजह से पैदा हुई थी। आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन के जानिब से मीडिया में भी तो लोग बैठ के जो है वो कहते थे कि जी इलेक्शन, और फिर एक बयान आया सदर साहब का, तो लोगों ने उसको भी बहुत ज़्यादा वो कर दिया और एक शक शुबात पैदा करने, शायद मेरे ख्याल चीफ जस्टिस साहब इस तरफ इशारा, उस तरफ उनका बिल्कुल इशारा था। चूँकि देखें ये ख़ास तौर पे हमारे जो मुख्तलिफ टीवी शोज़ पे होते हैं, डिबेट होती हैं, उसमें भी एक तासुर सामने आया और उसमें कुछ यकीनी तौर पर जर्नलिस्ट की तरफ से भी ये तज्ज़िये आए कि ये इलेक्शन लेट हो रहे हैं। और चूँकि हतमी तारीख नहीं थी जैसे मैंने कहा, उसकी वजह से देखें पूरे पाकिस्तान में एक इंतखाबी जो गहमा गहमी होती, एक रिवायती गहमा गहमी होती, वो हमें कहीं नज़र नहीं आई। लेकिन अब चूँकि एक हतमी तारीख का ऐलान हुआ है, ऐलान होने के साथ ही आप देखें 2 दिन के अंदर बहुत सी चीज़ें तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं बतौर एक सहाफ़ी बिल्कुल ये समझता हूँ कि हमारा काम हम ज़रूर अपना तज्ज़िया दें। एक जर्नलिस्ट ख़बरों के साथ देने के साथ साथ अपना तज्ज़िया भी देता है,
چونکہ وہ ایک ایسے معاشرے میں ہم رہتے ہیں کہ جہاں پر ہم نہیں، پوری دنیا میں جرنلسٹ اپنے خبروں دینے کے ساتھ اپنے تجزیے بھی دیتے ہیں، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ ان تجزیوں میں آپ غیر جانبدار رہیں اور جو حقائق ہیں ان کی بنیاد پہ ہوں، اس میں آپ لوگوں کے لیے کوئی ایک ٹرینڈ میکر بننے کی کوشش نہ کریں، کوئی ایک ایسا ایک ماحول پیدا کرنے کی صحافی کوشش نہ کریں کہ جس سے یہ تاثر پیدا ہو کہ یہ کوئی بھی جرنلسٹ وہ کوئی گروپ بن گیا ہے یا وہ کسی ایک خاص جماعت کی حمایت میں ہے یا ایک خاص جماعت کی مخالفت میں ہے۔ تو اگر ہم اس میں بٹوین دا لائن اپنا کام کرتے رہیں گے تو میرے خیال میں نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس سے ہمیں کوئی گلہ ہوگا، نہ چیف جسٹس صاحب کو اس کے بارے میں اپنا کوئی اسٹیٹمنٹ دینا پڑتا، ہمیں بھی اپنے دائرے کے اندر رہ کر اپنا کام ہوگا۔ میرے خیال ایک بریک کا وقت ہوا ہے، اب ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے۔ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ایک صورتحال تو چلنے سے واضح ہو گئی، بالکل اب وہ سیٹی بچ گئی ہے، اب تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپنے اپنے طور پر جو ہیں، اور ایک خبر میری نظر سے گزری کہ بلکہ آپ کے پارٹی نے الیکشن سیل بھی قائم کر دیا اور اسحاق ڈار کو اس کا چیئرمین مقرر کر دیا، اور صوبے میں اور اس کے بعد کیا تیاریاں ہیں آپ کی؟ فیڈرل لیول پہ کیونکہ بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی، پنجاب کی ہے کوئی 300 سے ابو سیٹیں ہیں، نیشنل اسمبلیز کے 200 سے ابو ٹکٹیں انہوں نے دینی ہوں گے، اس میں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، ڈیسیجن میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کون لائل ہے، کون ساتھ رکھتا ہے اور کون جیت بھی سکتا ہے، تو یہ چیزیں کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس سے بہتر تھا ادھر ہمارا چونکہ چھوٹا صوبہ ہے، اتنے زیادہ اس میں کام نہیں کرنا پڑتا لیکن ہے، فیڈرل کا 51 سیٹیں ہیں ٹوٹل، 15-16 ہمارے نیشنل اسمبلی کی ہے، نہیں اور وہاں فیڈرل میں تو پھر ابھی کیا ٹکٹوں کی باری تو شروع، لوگوں نے درخواستیں بھی جمع کرانے شروع ہو رہے ہیں اور پھر الیکٹیبلز بھی دوڑ رہے ہیں آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ نہیں ہمارے طرف تو پہلے بھی آ رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو 1.5 سال پہلے 9 الیکٹیبلز ہمارے طرف تیار تھے، لیکن ہماری اپنی پارٹی کی اوپر ڈیسیجن نہیں ہو رہی تھی۔ 9 الیکٹیبلز اگر کہتے ہیں میں نام بھی گنوا دوں گا، پھر کوئی جمعیت میں چلے گئے، کوئی پیپل پارٹی میں چلے گئے، ہمارے ساتھ تو پہلے بھی تیار تھے، اور ہم لوگوں کو تو ایک چولی دامن کے یہ سارے ساتھیوں کے ساتھ رہا ہے، اب بھی جو آئے ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہم لوگ آرام سے رہیں گے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کو غلط یوز نہیں کیا، وہی لوگ جو چلے گئے تھے ان میں سے بھی اکثریت لوگ انشاءاللہ واپس آئیں گے، اور یہ دوسرے جو ہمارے دوست ہیں یہ پہلے بھی ہمارے ساتھ ڈیفرنٹ گورنمنٹس میں رہے ہیں، اور ڈیفرنٹ گورنمنٹس میں ہمارا ایک استعمال رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو آئے ہیں اس کو بعض میڈیا یا آپ کیا کہتے ہیں نیگیٹو لوگ اس کو کوئی اور رکھ دے رہے ہیں۔ آج سے 1.5 سال پہلے میں نے کہا 9 آدمی تیار تھے میرے سمیت، تو وہی 10 ہو جاتے ہیں، ابھی چلو 16 یا 18 ہو گئے، تو اتنی فرق پڑا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ٹارگٹ آپ لوگوں نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کو پنجاب میں کتنی سیٹیں ملیں گی، یا کوئی ایکسپیکٹیشن پارٹی میں کوئی اس طرح گفتگو ہوتی ہے؟ ہاں پارٹی میں ہے ہم لوگوں کا، صوبے میں بھی پروونشل میں بھی ہم لوگوں نے انشاءاللہ ٹارگٹ ہماری ہے کہ اراؤنڈ 20، اس سے زیادہ نہیں، پھر سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جو نیشنل میں ہے تو 6 منیمم ہے، 6+ انشاءاللہ اس بار ہم لے آئیں گے، کیونکہ یہی
پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہی نیشنل کو ووٹ کرتے ہیں, وہی ہمارے پاس آ جاتے ہیں. جب اتنے آئیں گے تو آپ اندازہ لگاؤ, 6318 3 ممبر پہ 1 سیٹ آتی ہے, تو بھی ہمارے 6 سیٹیں آ جائیں گی انشاءاللہ. مندوخیل صاحب, کامران صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی, انہوں نے کہا پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے. میرے خیال میں اگر ہم پیچھے ہر چیزوں کو روکتے روکتے اسی میں چیزیں جو ہیں وہ فاصلے بھی بڑھ جاتے ہیں. آگے پولیٹیکل لیڈرز کو آگے دیکھنا چاہیے. 21 اکتوبر کی جو تقریر ہے آپ کے قائد کی, آپ شاید ادھر موجود ہوں گے, انہوں نے بھی ایک عندیہ دیا ہے کہ پیچھے ہم نے نہیں دیکھنا, کسی سے انتقام نہیں, آگے چیزوں کو لے کے چلے. اگر پولیٹیکل لیڈرز اور مین پولیٹیکل لیڈرز اگر یہ ان کا وہ واقعی یہ طے کر لیں تو میرے خیال میں ایک سیاسی ماحول تو کافی صاف اور شفاف رہ سکتا ہے. سب سے زیادہ ضروری میں سمجھتا ہوں یہی. اس سے بہتر ہم لوگوں کے بلوچستان میں اگر آپ دیکھ لیں, یہاں ایک انتقامی سیاست نہیں ہوتی. ماں سوائے کچھ وقت کے لیے ہمارے کچھ دوست آئے تو ان کو سمجھ نہیں تھی کہ اور صوبے کے نارملی ہم اپوزیشن کو بھی ساتھ رکھتے. ہم گورنمنٹ میں تھے, نواب بگٹی صاحب اپوزیشن میں تھے, میں تو ہوتا تھا, اشمی صاحب ہوتے تھے, مقصد صاحب مہینے میں ایک بار ادھر چلے جاتے تھے. اس لوگوں کی جو کام ہوتے تھے تو کام بتاتے نہیں تھے, لیکن ایک تعلق تھا. میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے بلوچستان کا پولیٹیکل ماحول یا اسمبلی دوسرے جگہوں سے بہتر سمجھی جاتی ہے. اوورال جیسے میں نے کہا ہمارے صوبے میں ٹالرنس ہے, قبائلی معاشرے میں ایک ٹالرنس ہوتی ہے, اس طرح پورے ملک میں بھی ٹالرنس ہونا چاہیے. پولیٹیشنز کوئی ذاتی کام تو ہے نہیں. جس نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے, اول تو سب کوشش کر رہے ہیں کہ مل کر کے اس کا وہ مشکلات سے نکالے جن مشکلات میں پھنس گئی ہے, یا پھر یہ انتقام لینا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, ابھی میں اس کے ساتھ یہ کہوں گا, پھر تو اس ملک میں جمہوریت نہیں نپے گی, نہ جمہوریت آئے گی. کامران تو صاحب یہ چیزیں بولنی ہوں گی. جی کامران صاحب, مندوخیل صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ ٹارگٹ ہے. ہم صافی جب دیکھتے ہیں صوبے میں آپ کی بھی جماعت جو ہے کمپرس طرح تھوڑا سا ویک نظر آتے ہیں. دیکھیں اگر آپس میں اتحاد نہیں کرتے ہیں, لیکن اس وقت آپ بھی کافی جو ہے آپ کی جو نظر آتی ہے, آپ لوگ نے بھی تیاریاں کی ہیں. یہ میرا پہلا سوال. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اوورال اب پولیٹیشنز کو کیا کرنا ہے. آپ نے ایک بہت اچھی بات کی, آپ نے کہا کہ ابھی نہیں دیکھنا, ڈیسیجن بھی ہو گیا. تینوں فریق ایک پیج پر آ کر الیکشن کے ڈیٹ پر راضی ہو گئے ہیں. اب آگے پولیٹیشن پہ بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ کیا کریں, جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے کہا, اور زرداری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں آگے جانا چاہیے اور کلوز ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے. جی دیکھیے, آپ 2-3 دن سے 4 دن سے اسپیشلی ملک کے حالات واچ کر رہے ہو کہ پسنی والا واقعہ آپ کے سامنے, 14 لوگ شہید ہیں, بچے ہیں ہمارے. اس طرح سے آج میاں والی والا واقعہ آپ نے دیکھ لیا, کل جو ہے اسی طرح سے ڈی اے خان والا واقعہ آپ نے دیکھ لیا. تو ملک جو ہے اس وقت ایسے مسائل کا شکار ہے جو شاید ایک پارٹی اکیلے حل نہیں کر پائے گی. اس کو مل جل کے اس مسئلے کو, ان مسائل کو ہم کو حل کرنا ہوگا. اور مسائل کو اگر آپ نے حل کرنا ہے تو وہ آپ بچپن میں کہانی پڑھا کرتے تھے شاید, کہ جس نے بھی پیچھے مڑ کے دیکھا وہ پتھر کا ہو جائے گا. تو اگر آپ نے پیچھے مڑ کے اس ملک میں اب دیکھا تو آپ پتھر کے ہو جائیں گے. اب پتھر کا ہونے کی بجائے جو ہے نا, ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ ہمارا ملک ہے اور مل جل کے ہم نے اس کو جو ہے اس کی ڈائریکشن درست کرنی ہے. وہ اس درست ڈائریکشن کی طرف چلیے, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلیے. بہت سارے لوگ ناپسند ہوتے ہیں آپ کو زندگی میں, بہت سارے اس طرح سے پالیٹکس میں بھی لوگ ناپسند ہوتے ہیں, مگر یہ ملک ہے یا جو ہاتھ لے کے چلنا پڑے گا, ورنہ پھر جو ہے نا آپ پتھر کے ہو جائیں گے. کامران صاحب, ایک دہشت گردی کا ذکر کیا, یہ اگلے سیگمنٹ میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے. معیشت بھی تو شاید ایک پارٹی کے تن تنہا میرے خیال میں وہ بھی نہیں کر سکتا, اور پھر تن تنہا کے علاوہ اگر اپوزیشن اور ٹریجری بینچز میں دوریاں ہوں, ایک دوسرے کی جو ہے وہ اسی پر لگے ہوں کہ اس گورنمنٹ کو کتنا نقصان پہنچانا ہے, اور گورنمنٹ یہ سوچے کہ اپوزیشن کو کس طرح بلڈوز کرنا ہے, تب بھی تو معیشت جو ہے وہ سفر کرے گی. سر, ہم کو 2-3 چیزوں پہ جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں کرنا. ایک معیشت کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کرنا. آپ کو یہ ملک جو ہے وہ ایلیٹ سے لے کے جو ہے وہ عام آدمی کو اس کا بینیفٹ کی طرف لے کے جانا ہے. کرپشن, زیرو کرپشن ہونی چاہیے, اسپیشلی پولیٹیشین کی اس کے اوپر جو ہے نا کسی کی انگلی بھی غلطی سے نہیں اٹھنی چاہیے. جب یہ معاملات آپ 2-3 لے کے چلیں گے
تو آپ کے راستے درست ہو جائیں گے. آپ یقیناً جو ہے نا وہ آپ کے اندر ٹالرنس بھی آ جائے گی. آپ جو ہے نا آپ کے ذاتی مفادات بھی نیچے چلے جائیں گے. آپ کو یہ ہوگا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں, قوم کے لیے کر رہے ہیں. اور جب ملک اور قوم کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے اپوننٹ کے لیے یعنی اپوزٹ پارٹی جو آپ کی مخالف پارٹی ہے اس کے ساتھ بھی وہ ٹینس کا ماحول نہیں رہے گا, وہ گالی گلوچ کا ماحول نہیں رہے گا, وہ ایک دوسرے سے نفرت کا ماحول نہیں رہے گا. ان کا بھی ملک ہے, ہمارا بھی ملک ہے, اور یہی جان کے جو ہے معاملات کو آگے لے کے چلیے. ایک پارٹی نے ظاہر ہے ایک 2 ڈھائی 3 سال 3.5 سال تھوڑا سا یہ ضرور آیا پولیٹکس میں, پینل ڈسکشن میں, تقاریر میں ایک دوسرے کو لان تلان کرنا, ذاتی اٹیک کرنا, بلو دا بیلٹ جو ہے وہ تنقید کرنا, وہ بھی ایک پرموٹ ہوتا گیا کچھ عرصے میں. لیکن بہت سے لوگوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا, ان کی پارٹی کے لوگوں نے بھی کر دیا, جنرلی عوام نے بھی اس کو وہ کیا. کہ پولیٹکس میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو اس طرح ذاتی حملے کریں اور کوئی ایسے اس کی بے توقیری کریں. بے توقیری آپ بند کر دیجئے. آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہیلدی ریلیشنز جو ہے لے کے چلیے. اختلاف جو ہے وہ مذہب میں بھی روا ہے, مذہب میں بھی جائز ہے اختلاف. یہاں تو سیاست تھی, یہاں سیاست میں بھی ہم نے اختلاف کو جو ہے نا وہ چور چکار تک جو ہے نا وہ لے کے چلے گئے. اور مذہب جو ہے وہ بھی ایکسیپٹ کرتا ہے بہت سارے اختلافات کو, اور وہ دونوں راستے ٹھیک ہوتے ہیں. جو ایک دوست جس سے آپ اتفاق نہیں کرتے فقہ میں, مگر اس کا راستہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور آپ کا اپنا راستہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. صرف جو ہے نا وہ منزل ایک ہوتی ہے, آپ مختلف راستوں سے پہنچتے ہیں. سیاست میں بھی اسی طرح سے معاملات ہونے چاہیے کہ بھلے آپ کے راستے مختلف ہوں مگر منزل ایک ہو, اور وہ منزل پاکستان کی ترقی, پاکستانی عوام کی بہتری ہونی چاہیے. کامران صاحب, یہ جو میں نے وہ دوسرا سوال کیا تھا, یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کا تو حصہ رہے ہیں آپ, ہیں بھی, آگے الیکشن بھی ہوتے ہیں, گورنمنٹ میں آپ نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ میں آپ وفاق میں ہوں یا صوبے بلوچستان میں ہو یا کے پی میں ہو, وہاں بھی آپ کولیشن کا حصہ ہوں گے. کیا ایک بات چل رہی ہے کہ آپ بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے بلوچستان میں؟ دیکھیے یقیناً میں بالکل اس حوالے سے باعث نہیں ہوں, مگر یہ پہلی 2 پارٹیوں میں سے جو سب سے اوپر کی 2 پارٹیاں ہوں گی, یا چلیں اور اس کو مارجن دے دیں, پہلی 3 پارٹیوں میں سے ایک جمعیت علماء اسلام پاکستان ضرور ہوگی. آپ اس دفعہ میں پنجاب میں بھی دیکھیں گے, آپ اس دفعہ ہم کو سندھ میں بھی دیکھیں گے, اور اس وقت جو اسمبلیاں ختم ہوئی ہیں اس میں ہم 4تھے نمبر پہ تھے, اس میں بھی ہم 3رے نمبر پہ انشاءاللہ بآسانی آپ آئیں گے. ٹھیک. خالق صاحب بتائیں کہ ان کی بھی بات آپ نے سنی, شیخ جعفر مندوخیل صاحب کی اور کامران مرتضیٰ صاحب کی, آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ جی, جہاں تک یہ بات کی گئی کہ ہمیں ماضی کو بھول کر آگے کے لیے دیکھنا چاہیے, میرے خیال میں ہر جمہوری معاشرے میں, ہر مہذب معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں آگے دیکھنا چاہیے. اب اس کا اظہار یہاں پہ بھی ہوا, میرے خیال میں یہ خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن عملی طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو جماعت اقتدار میں آتی ہے پھر وہ آگے بڑھنے کے بجائے اپنے ساتھ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو ضرور مد نظر رکھتی ہے. یہاں پر اختلاف رائے تو سیاست میں کیا زندگی ہر شعبے میں ہوتی ہے, لیکن جہاں اختلاف رائے کو آپ اختلاف رائے کے بجائے اختلافات اور اختلافات سے بڑھ کر اس کو اختلاف برا انتقام کی شکل دی جائے تو پھر وہ چیزیں جو شکل اختیار کر جاتی ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا. گزشتہ آپ نے بتایا کہ 2018 کے بعد میں جو کچھ ہوا سیاست میں, جتنے عدم برداشت کا رویہ ہم نے 2018 کے بعد دیکھا, یہ اس سطح کی عدم برداشت کا رویہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اختلاف رکھنا یا اختلافی باتوں پر ڈیبیٹ کرنا یہ پارلیمنٹیرینز کا حق ہوتا ہے. پارلیمنٹ ہوتی اس چیز کے لیے ہے کہ کوئی بھی ایک چیز جس کو یونانیمسلی لانا ضروری ہو تو وہاں پہ ڈسکشن کی جاتی ہے, لیکن اگر پہلے دن یہ سوچ کر کوئی بھی حکومت یا جس کے پاس عددی اکثریت ہو وہ بزور طاقت پارلیمنٹ سے بھی اگر اپنی بات منوانا چاہے اور اگر وہ نہ ہو اور اس کے بدلے میں وہ اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائی شروع کر دیں تو جو عدم برداشت کا ماحول بنتا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے. بالکل یہ ایک بڑی اچھی خواہش ہو سکتی ہے, اللہ کرے کہ جس طرح میاں صاحب نے اپنے پہلی تقریر میں لاہور میں بھی یہ کہا کہ وہ اب سب چیزیں بھول کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ضرورت بھی اس چیز کی ہے کہ اب بہت ہو چکا,
ہم ہمارے پولیٹیکل دور میں، سیاسی دور میں جس قسم کے اختلاف رائے کو ہم نے جس نہج پہ پہنچا دیا گیا، اس میں ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری معیشت آج کہاں کھڑی ہے. ہمیں آگے بھی مزید کوئی 5-10 سال میں کوئی بہتری کے ایسے آثار نظر نہیں آ رہے کہ کوئی کنکریٹ چیز نظر نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس یہ پلان ہے اور اس میں ہم اب پاکستان کو معیشت سے نکال سکتے ہیں، بحران سے نکال سکتے ہیں. دیکھیں آج کی دنیا میں معیشت نے جتنی اہمیت اختیار کر لی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. دنیا کے بڑے جو سپر پاورز ہیں وہ آج نہ صرف ایک ہتھیاروں کی طاقت کے ساتھ بڑی وہ سپر پاور بن گئے ہیں، بلکہ معیشت کے حوالے سے بھی بن گئے ہیں. آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ اپنی چیز بھی اپنے ملک میں بھی کام کر سکتے ہیں، اپنی چیزیں بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنی بات بھی آگے رکھ سکتے ہیں. اب یہاں تک یہ ہم رویہ کیسے دیکھتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کا؟ 90 میں بالکل جس دن حلف لینے آتے اور کوئی پولیٹیکل پارٹی تو دوسری جو جماعت ہوتی وہ یہ کہتے کہ آپ کو چلنے نہیں دینا. پھر یہی ہوتا کہ 18 مہینے میں 36 مہینے میں کبھی ٹرم پورا نہیں کیا. لیکن آج وہی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس تمام چیزوں سے گزری اور کافی میچورٹی بھی ہے، پولیٹیکل میچورٹی بھی ہے. جی بالکل، پولیٹیکل میچورٹی آنی بھی چاہیے. دیکھیں بہت وقت گزر چکا، پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے. 90s میں اور 2023 میں یا 2022 میں بہت فرق ہے. 40 سال ہم گزر چکے ہیں، اور اس دوران میں اگر ہم ایک تھوڑا سا پیریڈ ہم دیکھیں جس میں ہمارے پاس اسمبلی نہیں رہی 2-3-4 سال کے، ادروائز 88 سے لے کے آج تک ہمارے پاس اسمبلیاں موجود ہیں. وہ قومی اسمبلی بھی موجود رہی ہے، سینٹ بھی رہی ہے، صوبائی اسمبلیاں بھی ہمارے پاس موجود رہی ہیں. تو 40 سال میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جتنا عرصہ 88 سے 2023 تک ہے، اس میں 2-3 سال اگر ہم مشرف صاحب کے وہ شروع کے نکال لیں، پارلیمنٹ ہمارے پاس موجود رہی ہے، اسمبلی ہمارے پاس موجود رہی ہے، ڈبیٹ ہمارے پاس موجود رہی ہیں. اگر ہم یہ سمجھیں، بڑا ایک مثال دی جاتی ہے کہ جی برطانیہ میں بھی جمہوریت کو پنپنے میں اور اس کو اس جگہ پہنچنے میں 200 سال لگے. دیکھیں شاہد صاحب، یہ نہ تو 12th سینچری ہے نہ 13th سینچری ہے. آج دنیا بہت تیزی سے آگے جا چکی ہے. اگر آج بھی ہم یہ بیٹھ کے یہ انتظار کرتے رہیں کہ چونکہ 1200 میں یا 1200 سم تھنگ میں جب میگنا کارٹا آیا، اس کے بعد برطانیہ کو اپنی جمہوریت کو مستحکم کرنے میں 200 سال لگے، تو کیا آج ہم بھی 800 سال یا 900 سال 1000 سال پیچھے چلے جائیں گے؟ آج تو دنیا آپ سے دنوں میں چیزیں مانگتی ہے کہ آپ دنوں میں آپ چیزوں کو ٹھیک کریں گے. اب اگر یہ پارلیمنٹ آ گئی ہے، آنے کے بعد اگر اس جو بھی جماعت آتی ہے، ایک جو ماحول بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے کون سی بڑی پارٹی زیادہ میجارٹی کے ساتھ آنے والی ہے. لیکن اگر وہ پارٹی آنے کے ساتھ ملک میں جمہوریت کے استحکام، معیشت کے لیے بات کرتی ہے، تو میرے خیال میں ہمارے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. ابھی کامران صاحب نے ایک بات کی کہ چیزوں کو دیکھیں، چیزیں اس وقت ٹھیک ہوں گے جب آپ آئین پہ عمل درآمد کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن سے اگر تاخیر ہوئی ہے یا ایوان صدر سے تاخیر ہوئی ہے تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ اس پر رونے کی بجائے انہیں اس پر رونے کی بجائے آگے جائیں. دیکھیں آئین پہ عمل نہیں ہوا نا. آئین میں تو تمام چیزیں آپ کی طے شدہ چیزیں ہیں. آپ آئین سے اگر آگے پیچھے ہٹیں گے تو پھر بہت سے مسائل جنم لیں گے. آئین دیکھیں، کسی بھی ملک، کسی بھی پارٹی، کسی بھی تنظیم کو چلانے کے لیے آئین اور اس کا ڈسپلن دونوں بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں. آئین پہ آپ عمل کریں گے، ڈسپلن آپ اپنے پاس رکھیں گے، تو میرے خیال میں دنیا کی آپ جمہوری ممالک اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں کا بھی یہ ڈسکشن نہیں ہوتی کہ جی کہاں سے ڈیٹ آئے، کب ڈیٹ آئے. معلوم ہے کہ آئین میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہیں، کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہیں، ان کے مطابق چلنا ہے. ہمارے پاس جو ٹائم گزر چکا بجائے غلطیاں دہرانے کے، لیکن مختصر بتائیں کہ وہ یہ تو دونوں، میں ان سے بھی یہی سوال کروں گا. پاکستان میں تو پولیٹیشنز کو کرنا یہ چاہیے، سارا کچھ ہے. بلوچستان میں کیا کریں گے یہ، جہاں کولیشن گورنمنٹ ہے، جگہ جگہ پر جو ہے بلیک میلنگ ہوتی ہے اور سی ایم کمزور ہو جاتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے. ہم نے تو اب بلوچستان میں جب سے اب پاکستان میں چونکہ بننے کے بعد بلوچستان کو بڑی طویل عرصے بعد صوبے کا ایک درجہ ملا 1 یونٹ کے خاتمے پر 1970 میں ہماری اسمبلی بنی. اب پہلی اسمبلی سے لے کے دیکھیں گزشتہ 2018 تک کے آنے والی ہماری گورنمنٹ دیکھیں، ہمیشہ کولیشن گورنمنٹ بنتی رہی ہیں. لیکن فرق یہ تھا کہ شروع میں جی میں اس پہ آ رہا ہوں. شروع میں ہمارے پاس یہ ہوتا تھا 3 پارٹیوں کولیشن 4 کی ہوتی تھی، پھر ہم نے دیکھا 6-7 کی آ گئی. اب بلوچستان میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس اتنی بڑی ایک میجارٹی میں سیٹیں نہیں آتی ہیں کہ وہ ایک ہی جماعت 65 کے ایوان میں اتنی سیٹیں جیت کے آئیں، اس کا ہاف لے کے آئیں کہ وہ اپنی ایک حکومت بنا سکے. لہٰذا مجبوراً یہاں پہ
آپ کو ایک کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑے گی. اب کولیشن گورنمنٹ میں یہ ہو سکتا ہے کہ کیسے چلایا جائے کہ کولیشن گورنمنٹ جو بھی پارٹی بنائے گی, یقیناً جو بڑی پارٹی ہوگی جس کے پاس زیادہ نمبرز ہوں گے اسمبلی میں, گورنمنٹ وہ بنائے گی, آئین کے تحت بھی اس نے بنانی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بڑی پارٹی ہو وہ اس مرتبہ قربانی دے اور یہ چیزیں پہلے اپنے کولیجن پارٹنرز پہ واضح کر دے کہ جی اب صوبے میں جو بھی ہوگا وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا, وہ میرٹ پہ ہوگا. PSDP تمام لوگوں کو نہیں دیا جائے گا, تقسیم نہیں ہوگا, بلکہ اس کا ایک طریقہ کار. میرٹ کی جب میں نے بات کی, میرٹ میں تو PSDP کا ایک طریقہ کار موجود ہے کہ PSDP میں کہاں سے چیزیں آئیں گی, کہاں سے منصوبے آئیں گے. لیکن اگر پولیٹیکل پارٹیز اپنے MPs کو یا اپنے کولیجن کے لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے PSDP کو تقسیم کریں گے تو میرے خیال میں 150 ارب روپے کا, بلکہ 100 ارب سے بھی کم کا ہمارا PSDP تھا 88 میں, تب بھی ہمارے مسائل جوں کے توں تھے. لاسٹ گورنمنٹ میں 750 ارب سے زیادہ کا ہمارا PSDP تھا, پھر بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے. اس طرح اگر ہم 1000 ارب سے بھی آگے چلے اور جائیں گے اس سے تو اور آگے جو ہیں چیزیں. آپ مجھے بتائیں مندوخیل صاحب, یہ اس چیز کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ بلوچستان بدنام ہے کرپشن اور مس مینجمنٹ یا گورننس, بیڈ گورننس, اس کو کیا یہ بہت ہی کرپشن اگر 2018 سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں, اگر کوئی 20-25% تک تھی, یہ 50-60% تک تو 2018 کے بعد آئی ہے. ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ جو آئی ہے انہوں نے ایک ترتیب سے یہ اس طرح چلا ہے. وہ پولیٹیکل شخصیات وغیرہ وہ میدان سے نکل گئے, یہ قبائلی جو لیکن وہی لوگ سارے آپ کے پاس آ گئے. پھر تو وہی لوگ تو ہمارے پاس تو پہلے بھی تھے, یہی لوگ ہمارے پاس پہلے بھی تھے. یہ جو آپ نام لیں اس میں کچھ نئے لوگ ڈیفینیٹلی آئے ہیں, لیکن اکثریت ہمارے ساتھ تھی. لیکن ایک ہم ترتیب سے چلاتے تھے, اس طرح نہیں کرتے تھے. لیکن کوئی پلان کیا آپ نے کہ کس طرح اس دو چیزوں کو کس طرح ٹیکل کریں گے؟ کرپشن کو تو ڈیفینیٹلی ہم لوگوں نے کنٹرول کرنا ہوگا, صوبہ تو ختم ہو جائے گا. اور بیڈ گورننس ہم کب تک روتے رہیں گے, مرکز کو روتے رہیں گے, انٹرنیشنل ڈونرز کو روتے رہیں گے کہ ان کو پیسے دیو, جو پیسے دیے پھر اپنی جیبوں میں ڈال دی, پبلک تک اس کا کوئی بینیفٹ نہیں پہنچا. اگر کوئی گورنمنٹ اس میں ناکام ہوتی ہے, اٹس ناٹ اے گورنمنٹ دین. اسپیشلی میں یہ کہہ رہا ہوں پچھلے 5 سال میں تو یہ بہت بری طرح خراب ہوا. کرپشن ٹرپلیکیٹ ہو گیا, تو اس وجہ سے وہ ایک زیادہ اس کو واپس لانا اٹ از اے اپ ہل ٹاسک, بہت مشکل کام ہے. یہی میں کامران صاحب سے پوچھوں. کامران صاحب, آپ کی پارٹی حکومت میں بھی رہی, پچھلے اس میں پورے عرصے میں اپوزیشن میں رہی, اور لیکن حکومت میں بھی بڑا ان کا وہ رول رہا. کیا آپ کی پولیٹیکل پارٹی میں ضرور یہ زیر بحث یہ بات ہوگی کہ اس مس مینجمنٹ یا بیڈ گورننس کو بہتر بنانا اور کرپشن کو روکنا بلوچستان میں کیا کس طرح کریں گے؟ دیکھیے, پارٹیز کو اپنے اندر بھی ایک کرپشن کو روکنے کا نظام جو ہے وضع کرنا ہوگا. یہ صرف ریاستی اداروں پہ نہیں چھوڑا جانا چاہیے کہ نیب یا FIA یا اینٹی کرپشن جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے, جو کہ نہیں کر پاتی. مگر جو پارٹیز کے اندر جو ادارے ہوتے ہیں ان کو یہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ان لوگوں کو ٹکٹ دینے سے اوائڈ کریں جن کے اوپر اس طرح کے ایلیگیشنز آ جاتے ہیں یا پروو ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کو جو ہے ان لوگوں سے ان کی ایون رکنیت کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ وہ کسی بدنامی کا باعث نہ بنے. تو جب آپ صرف ایک چیز سے رک جائیں, یہ منی کرپشن کا جو ایلیگیشن ہے یہ آپ سے ہٹ جائے تو آپ کی گورننس بہتر ہو جائے گی. اب گورننس کا یہ حال تھا, قدوس صاحب ہمارے دوست تھے, اور جب آپ جاتے تھے CM ہاؤس, اگر دوپہر میں بھی جاتے تھے, ابھی 1 بجے ہوتا تھا 2 بجے ہوتے تھے, تو ہم اس سے پوچھتے تھے, وہ کہتا تھا خاچان ہے. اب اگر وہ خاچان آئے اس وقت تو پھر اللہ پاک رحم کرے کہ وہ دوپہر کا ٹائم کام کرنے کا, فل کام کرنے کا ٹائم ہوتا تھا. اس میں اگر ہم سوئے ہوئے ہیں تو پھر کام نہیں ہو سکتا. ان چیزوں کے لیے جو لوگ ذمہ دار ہیں, اس میں ہم پالیٹیشین بھی ذمہ دار ہیں, مگر پالیٹیشین کے علاوہ بھی جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو اس صوبے پہ رحم کر دینا چاہیے. اس میں جاگتے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے مسائل حل کرنے دیں, اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے دیں. اس میں سوئے ہوئے لوگوں کو لا کے جو ہے نا ان کے انگوٹھے اپنے پاس نہ رکھ لیجیے. جب آپ سوئے ہوئے اپنے پاس رکھ لیں گے اور جہاں چاہیں گے لگا لیں گے تو پھر جو ہے نا وہ پھر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس میں سارا نظام جو ہے وہ آپ کا بدنام ہوگا, سارا ملک خراب ہوگا.
اور آپ اور میں بہتر جانتے ہیں کہ آپ کا صوبہ جو ہے 42-43% ہے اس ملک کا، اور باقی سارے پاکستان کا مستقبل اب بلوچستان پہ اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے. اور اگر ادھر یہاں پہ آپ نے سوئے ہوئے لوگوں کو لا کے اور ان سے معاملہ چلانے ہیں تو پھر نہیں چلیں گے. پھر اس طرح سے ملک بھی نہیں چلتا، اس طرح سے صوبہ بھی نہیں چلتا. جی بالکل بالکل، یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے آنے کے بعد دوسرا ٹاپک دہشت گردی کی ایک لہر دوبارہ سے ایک شروع ہو گئی ہے، اور ایک دو روز میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں شاید انتخابات پہ بھی اس کے اثرات شاید چھا گیا ہے ہر طرف کرکٹ کا جنون. شاہین ہی جیتیں گے، میچ ہو صبح یا پھر آفٹرنون. کچھ ہنسی مذاق، کچھ سوالات اور کچھ پریڈکشن. بلہ گھما دے، سیٹی بجا دے اور ہر ڈاؤٹ مٹا دے. اور مل کے بولیں، گیم اٹھا دے. اونلی آن پی ٹی وی ہوم. ویلکم بیک ناظرین. ابھی کامران صاحب نے تو ذکر کر ہی دیا تھا، ہم نے کہا کہ سیگمنٹ میں کم وہ کریں تو یہ اس کو ڈسکس بھی کریں. آپ نے دیکھا کہ میاں والی میں ایک سنگین واقعہ ہوا، لیکن خوش قسمتی یہ ہوئی کہ اس ایئر بیس میں دہشت گرد گھس نہیں پائے. گھسنے سے پہلے ہی تین ان دہشت گردوں کو جو ہے مار دیا، اور اس کے بعد پھر کامبنگ آپریشن کے دوران 6 اور کو مار دیا، 9 مار دیا. لیکن ایک واقعہ تربت اور اس کے بھی 2 روز پہلے ہوا، اور اس میں 14 جوان شہید ہوئے ہیں. تو اس کے یہ کچھ سبوتاژ کرنے کی کوشش تو نہیں ہے کہ دوبارہ سے اس طرح کوئی حالات پیدا کیے جائیں، جبکہ ایک طرف بالکل پوری قوم جو ہے وہ اس پہ مطمئن ہے کہ الیکشن کا بالکل ڈیٹ اناؤنس ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں الیکشن پہ اس کا اتنا اثر نہیں پڑے گا. اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو میاں صاحب کا جلسہ ہوا، لاکھوں لوگ آئے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہوتی ہے، جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کی ٹارگیٹڈ کارروائی ہوتی ہے، وہ اپنے ترتیب چاہے انتخابات کو پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. جہاں تک یہ ہے کہ بلوچستان میں تو یہ تربت کا واقعہ ہوا ہے، ادھر مکران میں جو ہوا ہے جہاں 14 جوان شہید ہوئے ہیں، وہ ایک وہاں یہ ہمیشہ پہلے بھی ہوتے رہے، الیکشن سے پہلے بھی یہ ہوتے رہے. کچھ واقعات میں کم ہوتے تھے، کچھ واقعات میں زیادہ ہوتے تھے. الیکشن ڈیلے کرانے کے لیے ایٹ لیسٹ تو یہ نہیں ہے، لیکن اس کا فکر کرنا چاہیے. لیکن کافی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا کوئی حل بھی ہونا چاہیے. صرف ملٹری حل اس کا کافی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اور بھی آپ مذاکراتی سلسلہ کھولے، اس سے یہ ٹھیک ہو گیا. کیونکہ اگر پچھلے 40 سال سے آپ دیکھ لیں، یہ پورے ریجن میں ایک دہشت گردی، یہ افغان وار تھا، وہ کیا تھا؟ ابھی دنیا کو سمجھ آ گئی اٹ واز جسٹ اے وار بٹوین امریکہ اینڈ رشیا. سارے اس میں افغان مارے گئے. ابھی وہی چیز جو ہے، اس وقت ہمارے جو سنجیدہ لیڈران تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ادھر نہیں رکے گئے، یہ ہماری طرف بھی آ گیا. یہ اسی کا کنٹینیوشن ہے کہ وہی اسلحہ کا دوڑ ہماری طرف بھی آ گیا. اسی کا جو ٹی ٹی پی پاکستان ہے وہ ادھر اس نے کارروائیاں شروع کر دی ہیں. اور دوسرے جو یہ تنظیمات تھے، کچھ غلطیاں بھی ہوئی. 40 سال دوسروں کی لڑائیوں کے ہم لوگ ایندھن بنتے رہے، تو اس سے یہ پورا ریجن ڈسٹرب ہوا. لیکن مندوخیل صاحب ایک اور بھی وہ ہے کہ اگر سی پیک کو دیکھیں، اس کو تمام دیکھیں، اس کو روکنے کے لیے بھی پھر ایک اس پورے ریجن میں ایک پولیٹکس بھی ہے. آپ کی انڈینز جو ہیں ان کا بھی جو ہے وہ فائننس کرنا، عملی طور پر اس تمام اس منصوبے کو ناکام بنانے کی، یہ بھی تو ہے. یہ بات تو صحیح ہے کہ اس وقت پوری انٹرنیشنل دنیا اس میں لگی ہوئی، بہت بڑی بڑی طاقت ان کے لگے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم کو ریجنل جو ہمارے ہمسایہ ہیں ان کے ساتھ بھی حالات درست کرنے چاہیے. ایران کے ساتھ ہمارے حالات کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح اور مزید بہتر کر لیں.
افغانستان میں ناؤ دا رجیم از چینج, طالبان گورنمنٹ آئی, ہم کو اس کو ریویو کرنا پڑے گا کہ ان کو کس طرح ہم لوگ اپنے نہ ان کے معاملات میں مداخلت ہو نہ ہمارے معاملات میں ہو. یہی حالت انڈیا کی ہے. وہ تو ثابت ہو گیا 70 سال سے اسلحے کے دوڑ میں تو کچھ نہیں مل سکا. یہ جب تک ہم ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اندرون بھی کافی استحکام آئے گا. کامران صاحب, پاکستان نے تو اپنی پوری بھرپور کوشش کی ہے انڈیا کے ساتھ بھی, اور کبھی بھی کوئی ایسا فورم نہیں چھوڑا جہاں پر وہ کوئی تعلقات بہتر بنانے کے لیے انہوں نے کوشش نہیں کی. لیکن سارے کشمیر میں جو ان کی انوالومنٹ ہے, پاکستان کشمیر کے جو مظلوم کشمیری ہیں ان پہ تو بات کرتا رہے گا اور بات کرتا رہا ہے. اور پھر اس وجہ سے پھر کبھی آپ ایکس فاٹا میں جو پرانے وہ تھے ٹرائبل ایریاز, وہاں آپ مداخلت کریں, کبھی ادھر کبھی بلوچستان میں. سی پیک ویسے ہی چائنا اور پاکستان کی اس دوستی کو, اس قربت کو شاید ان کے لیے پرابلم بھی ہے. جی, آپ کشمیر میں امن اور سکون سے جو ہے وہ اپنا بہت احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں. وہاں آپ ان کو بتائیے اپنے دوستوں کو کہ وہاں پہ جو سب سے بڑی طاقت جو ہوتی ہے وہ امن کی ہوتی ہے, پرامن احتجاج کی ہوا کرتی ہے. اور جب پرامن احتجاج کیا جاتا ہے اور اس کے جواب میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی اگر اس پہ تشدد کرتا ہے جوابی طور پہ, تو اس میں دنیا جو ہے وہ پھر اس کے خلاف ہو جایا کرتی ہے. آپ اس معاملے کو پراپرلی ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے. آپ کشمیر کے معاملے کو 70 سالوں میں جس طرح سے چلایا ہے وہ غلط ہے. وہ طریقہ آپ کو کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا تاکہ دنیا کی توجہ اس کشمیر کے ایشو کی طرف مبذول ہوتی اور پراپرلی مبذول ہوتی. وہ آپ نہیں کر پائے. اسی طرح آپ نے سی پیک کا ذکر کیا. سی پیک کا ذکر تو ہم کرتے ہیں اور دہشت گردی کے حوالے سے اس میں کسی نہ کسی کو ایکیوز بھی کرتے ہیں, مگر کیا یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ اس کے پیرالل جو نا ایک روٹ ایران سے جو ہے نا وہ بن چکا ہے. کیا وہاں وہ جو پیرالل روٹ بنا ہے وہاں کسی نے دہشت گردی کی ہے؟ تو اگر وہاں دہشت گردی نہیں کر سکے تو پھر ہمارے یہاں دہشت گردی کیوں اس طرح سے اس معاملے میں ہوتی ہے؟ تو اس بات پہ سوچئے. یہ سوچنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں. اس بات کو اسی طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے, اور جہاں پہ ان باتوں کو ڈیبیٹ ہونا چاہیے وہاں پہ ان کو ڈیبیٹ کریے. کشمیر کا ایشو بھی, کشمیر ہماری شاہراہ گئی یقیناً ہے, مگر اس ایشو کو پراپرلی جو ہے نا وہ ہم نے حل کرنا ہے. تو اس کا ایک طریقہ کار ہے, اور وہ طریقہ جو ہے پرامن احتجاج کی شکل میں اور ایک ایسا پراپر جو ہے دنیا کو دینے کی صورت میں جو ہے ہم زیادہ شاید اس معاملے میں طاقت کا مظاہرہ کر سکیں گے اگینسٹ انڈیا. اور وہ جو ہے وہ ڈیفینسو ہو جائے گا, ڈیفینس پہ چلا جائے گا. کامران صاحب نے تو یہ کہا کہ یہاں پر دہشت گردی کیوں ہو رہی ہیں, جو دوسرا روٹ بنائے ہیں وہ ہیرات اور اس کی چابہار کی بات کر رہے ہیں اور بندر عباس اور اس کی بات کر رہے ہیں, وہ اپنی جگہ. لیکن کلبھوشن کا گرفتار ہونا اور ایک ثبوت ہونا کہ فاٹا میں یہاں پر یا کراچی میں وہ چیزیں تو ہوتی آئیں, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. خالق صاحب جی دیکھیں, بالکل کامران صاحب نے جو بات رکھی ہے وہ بھی قابل اہم بات ہے, اس بھی ضرور ہمیں غور کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک بات ہے پاکستان میں دہشت گردی کوئی نئی چیز نہیں. پاکستان بہت طویل عرصے سے دہشت گردی کا سامنا نہ صرف کر رہا ہے بلکہ مقابلہ بھی کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جو فاٹا وزیرستان سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ پھر ہمارے صوبے تک بھی آیا. یہاں پہ یقینی طور پہ دہشت گردی ہوئی ہے, ہو رہی ہے, اور اس کے عوامل بھی موجود ہیں. ہمیں بجائے اس کو, میں کامران صاحب کے بہت ہمارے قابل احترام ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن ہمیں اپنی چیزوں کو اپنے تناظر میں ملک میں دیکھنا چاہیے. انہیں ہمیں ہمسائے ممالک یا کہیں اور کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے. ہر ملک کے اپنے کوئی حالات ہوتے ہیں, جغرافیائی حالات ہوتے ہیں یا ان کے سیاسی حالات ہوتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہاں نہیں ہے تو ہمارے پاس ہو رہی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اسی دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان کی ترقی بھی رک گئی. پاکستان آج تک اگر معاشی حوالے سے مستحکم نہیں ہو رہا تو ایک اس کی بڑی وجہ دہشت گردی بھی ہے. دیکھیں, جہاں پہ امن ہوگا وہیں پہ بیرونی سرمایہ کار آئیں گے. سی پیک کی آپ نے بات کی, سی پیک میں $56 بلین آنے تھے. اگر میں سمجھتا ہوں پاکستان میں $56 بلین اگر میاں نواز شریف کے پیریڈ میں آ جاتے یا زرداری صاحب کے لاسٹ میں آج, تو میرے خیال میں ہمارے لیے $56 ارب ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی. ہمیں پھر IMF یا ورلڈ بینک کی طرف $1, $2, $3 ارب کے لیے کبھی کسی طور نہیں دیکھنا پڑتا. پاکستان کے لیے معاشی مسائل پیدا کر کے اس کو معاشی طور سے عدم استحکام کا شکار
کرنے کی وجہ بھی صرف یہ ہے کہ بہت سی عالمی طاقتیں جانتی ہیں کہ پاکستان کا اس خطے میں ایک رول تھا، ہے اور رہا ہے، اس رول کو بھی کمزور کرنے کی یہ کوشش کی گئی ہے۔ شکریہ، میرے خیال میں ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا۔ میں اپنے پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مندوخیل صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا، خالق صاحب آپ نے دیا، کامران مرتضیٰ صاحب آپ کی مصروفیت کے باوجود آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت آپ کا شکریہ۔ ناظرین، آج ہم نے کوشش کی ہے کہ انتخابات کی ہم بات کریں اور اس سے ریلیٹڈ جو ایک لا اینڈ آرڈر کی بات کرنے کی یا ایک لا اینڈ آرڈر کریٹ کرنے کی، لا اینڈ آرڈر پرابلم کریٹ کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے، اس پہ بھی ہم نے بات کی۔ اپنے میزبان پروگرام سیاسی حوال سے شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا۔